बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज फिर आप हज़रात के सामने क़ारी हनीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसका उन्वान है दिल की कैफियत को बदल देने वाला बयान। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बयान है। आप हज़रात बयान को मुकम्मल सुनना। लीजिए, पेश खिदमत है क़ारी हनीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान। फरमाया, जिसको बादशाह बनाऊं मेरी मर्जी, जिसको फकीर बना दूं मेरी मर्जी, हो नबी और 8-8 दिन के फाके कटवा दूं मेरी मर्जी, हो नबी और सर पे ताजे नबूवत हो और तख्त ऐसा अता कर दूं कि हवा पे उड़ता फिरे। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को कुरान मजीद ने जा बजा दोहराया। फरमाया, हमने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुकूमत दी, दौलत दी, तख्ते शहनशाही अता किया। खलकत खुदा को उनके ताबे किया। जिन और परी और तमाम परिंदों की जुबान समझते थे। हवा को जहां का हुक्म देते, हवा तख्त को उड़ा कर ले जाती, जहां हुक्म देते वहां उतार देती। तमाम चीजों की बोली समझते थे, बातें किया करते थे। फरमाया, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे को इल्म दिया, मैंने दिया। आतैना, मैंने दिया उनको, तो मैंने दिया। ओ लोगों, अल्लाह मियां फरमाते हैं, मैं तुमको भी मैंने दिया। ये दुकानदारियां, ये कारोबार, ये हुकूमत, ये ज़राअत, ये तिजारत, ये तो बहाने हैं, मैं देता हूं। ववरिस सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै। परिंदों को ताबे मैंने कर दिया, तमाम मखलूक को मैंने उनके ताबे बना दिया। अल्लाह पाक इस वाक़े में दो चीजें समझाना चाहते हैं। एक तो यह कि देखो, ताजे नबूवत मैं अता करता हूं, बादशाहत मैं अता करता हूं, हुकूमत मैं अता करता हूं, तमाम चीजों का इख्तियार मेरे पास है। मैंने किसी को साझी नहीं बनाया, हमसर नहीं बनाया, शरीक नहीं बनाया, अपना पार्टनर किसी को मैंने न कभी ठहराया न ठहराऊंगा। फरमाया, देखो जरा सी मखलूक है, कीड़ी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आई और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे गुफ्तगू फरमाई। पता चला अल्लाह के पाक पैगंबर होकर छोटी मखलूक से भी गुफ्तगू फरमाया करते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस के बोले, ओ कीड़ी, मैं बादशाह हूं, तख्त मेरा हवा उड़ा के लेके चलती है, परिंदे मेरे ताबे हैं, जिन मेरे ताबे है, हवा मेरे ताबे है। ओ कीड़ी, मांग क्या मांगती है, तू बड़ी कमजोर मखलूक है। कीड़ी हंस पड़ी और कहने लगी, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप देने वाले कब से बन गए? आज हम मुसलमानों को, आदमियों को, लिखे पढ़ों को डूब के मर जाना चाहिए। कीड़ी क्या कहती है और बीए पास क्या कहता है? जरा सी मखलूक क्या कहती है? 60 बरस का उम्र रसीदा क्या कहता है? हकीर मखलूक है, जरा सी मखलूक है। कहने लगी, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, अगर आप देने वाले बन गए, बादशाह बन गए, हवा पे तख्त उड़ाने वाले बन गए, लो फिर दो, मैं मांगती हूं। अल्लामा खाजिन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कीड़ी कहने लगी, लो मैंने झोली फैला दी, जिद फी रिज़्क़ी व उम्री। ओ सुलेमान अलैहिस्सलाम, जितनी रोजी मेरे परवरदिगार ने मेरी मुकर्रर कर रखी है, उसमें से कुछ बढ़ा दो, कुछ ज्यादा कर दो। जितनी उम्र मेरे परवरदिगार ने मुकर्रर की है, मेरी उम्र बढ़ा दो,
میری زندگی بڑھا دو، میری حیاتی بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو، زد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھاؤ، میری روزی بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فرمانے لگے ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں۔ اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں، اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کہنے لگی او سلیمان علیہ السلام، جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں، ذرا کیڑی کا بھی عقیدہ سن، اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار، لین ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے، کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم، کیڑی کہتی ہے اور تخت سلیمانی موجود ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، بادشاہت ہے، روئے زمین کی بادشاہت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر کیڑی کہتی ہے لو میں نے جھولی پھیلا دی، آؤ میدان میں، دو میری عمر بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی، پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میرے خود اختیار میں نہیں، میرے قبضے قدرت میں نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے، ہر چیز اپنی برادری کی، اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے۔ آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا، قوم کا غدار ہے، محلے کا غدار ہے، شہر کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے۔ ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے، چال بازی سے کام لیتا ہے، ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے، مکر سے فریب لیتا ہے۔ قرآن کریم ہے، سورت نمل ہے، خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی، میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی، مکوڑے کی تقریر بھی سنو۔ قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا، کہتا ادخلوا مساکنکم، او میری برادری، او چمٹیوں، کیڑیوں، مکوڑوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے تم روندے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے۔ او میری برادری، او میری قوم، او کیڑیوں، ادخلوا مساکنکم۔ ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا؟ اور اگر کوئی پتہ بھی چل گیا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اب پہ مرسن، بتلانا نہیں، خطرے سے آگاہ نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا کہ یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی، اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک کو پیار آ گیا، وہ بات بھی نقل فرما دی۔ یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ اب یہ ایسے میں نے تو نہیں بنائی، نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی درویش نے، نہ کسی قلندر نے، نہ کسی ملنگ نے۔ یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں، اسی لیے تو اس کے نزدیک نہیں آتے لوگ۔ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے، ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے،
ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، قرآن کے اعلان میں، قرآن کے قانون میں، اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ایمانیات میں سے ہے۔ جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز بدلتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ کہتا ہے ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں سوراخوں میں چلے جاؤ۔ کیوں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا۔ اس لیے وہ تو بیچارے بے خبر ہوں گے، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بچنے کی کوشش کرو۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، خدا بند کریم نے پرندوں کی باتیں، کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا، پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے، اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے۔ آج کل دنیا میں وائرلیس سیٹ ہیں، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے۔ اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا۔ تو ہدہد درخان پکھی، جس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں، وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا؟ بہت دیر ہو گئی، پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی وانی کا، ہم تخت کدھر کو اڑائیں، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین، فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا۔ دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔
सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं। मुल्क के बादशाह, हवा के बादशाह, परिंदों के बादशाह, तख्त के बादशाह, ताजे नबूवत सर पे है, पूरी हुकूमत हवाले है। जिन ताबे, दो ताबे, सारे जानवर परिंदे ताबे हैं, तमाम की तमाम मखलूक को हाथ में रखा हुआ है, गुस्से में बैठे हैं। लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु, ज़िबह कर दूंगा, छुरी फेर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, काट के फेंक दूंगा। अब तक आया क्यों नहीं? अल्लाह का पैगंबर जलाल में है, गुस्से में आए हुए हैं सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्फाज से आपको अंदाजा हो गया होगा, बगैर गुस्से की इतनी बात क्यों फरमाते कि मैं ज़िबा कर औला अज़बहन्नहु, या तो कोई वजह माकूल बताएगा देर लगने की, वरना कत्ल कर दूंगा, ज़िबा कर दूंगा। उसने देर क्यों लगाई? तर्जुमा भी कभी देख लिया करो, अल्लाह के कुरान को हाथ लगाने से फांसी नहीं चढ़ता आदमी। हमने सब ने रल मिलकर अल्लाह के कुरान को छोड़ा हुआ है। ताजरों ने छोड़ा, जिम्मेदारों ने छोड़ा, अफसरों ने छोड़ा, डॉक्टरों ने छोड़ा, हत्ता के पीर और मौलवियों के तो काम का ही नहीं रहा कुरान करीम। हमारी तो ये अल्लाह का कुरान जड़े काटता है, ले देकर मुर्दों के काम का रह गया। फरमाया हुद है कहां? बार बार पूछते हैं। चारों तरफ परिंदे ऊपर फिर रहे हैं, जो सैकड़ों हजारों मील से देखते हैं। आया नजर के नहीं जी? कहीं नजर आया हुद के नहीं जी? फरमाया ज़िबा कर दूंगा, या कोई माकूल वजह करके बतलाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं। अचानक परिंदों ने खबर दी कि आ रहा जी। फरमाया अच्छा चलो ठीक है, आने दो। आया है हुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे हैं। हाँ भाई, कहां गया था? इतनी देर क्यों लगाई? कहां रहा? खुदा की कसम मुसलमानों, हुद के बयान को सुनो और अपने गिरेबान में झांकी पाओ और झांक कर देखो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भूख लग गई थी, मैं खाना खाने लग गया, दाना खाने लग गया, मुझे प्यास लग गई थी, पानी पीने चला गया, या मैं रास्ता भूल गया, भटक कर दूर चला गया, इस वजह से मुझे देर लग गई। हुद आ गया, आके बयान शुरू करता, इन्नी वजदतुम ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐ बादशाह, इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम, ऐ बादशाह बड़ी अजीब खबर लाया हूं, बड़ा अजीब मंजर देख कर आया हूं। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम, मैं एक औरत को देख कर आया हूं जो बादशाह बनी बैठी है। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। सुभान अल्लाह, हुद का बयान देखो, बादशाह के दरबार में बयान दे रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बयान दे रहा है, अपने देर लगाने की वजह बता रहा है। कहता है मैं निकलता ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे इलाके की तरफ निकल गया। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है, उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है, तख्त पर बैठी है। और साथ साथ एक और बात कही हुद ने,
कुरान करीम भी एक एक, हम तो इतने बड़े भी नहीं, उलमा की जूतियां उठाने वालों में भी शामिल ना हो सके। अल्लाह पाक अल्लाह वालों के साथ क़यामत में हशर फरमा दे। बिनबई यकीन औला अज़बान्नहु औला यातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन फमकसा गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। और मसला हल किया पहले हुदहुद ने। फमकसा गैर बईदिन, दूर निकल गया मैं, दूर चला गया मैं। फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। मैं ऐसी जगह गया था ऐ मेरे बादशाह जहां का तुझे भी पता कोई नहीं। ऐसी खबर दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा, ऐसा किस्सा सुनाऊंगा, ऐसे हालात बताऊंगा। वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन, सच्ची बात बताऊंगा, पक्की बात बताऊंगा। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसी चीज देखकर आया हूं जिसका तुझे भी पता कोई नहीं, आपके इल्म में भी नहीं। अब उसने आगे बात की कि मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है। तो इसमें क्या ताज्जुब की बात हुई कि एक औरत अगर बादशाह है तो होने दो, हुआ ही करती है, मर्द भी होते हैं, औरतें भी बादशाह बनी जाया करती है, हो क्या गया? इसमें अजीब बात क्या है? तूने देर क्यों लगाई? तवज्जो करना भी सारे हजरात इस वक्त, असल मफहूम की बात अब आ रही है कि देर लगाने की वजह, मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा कि तू तलाश करता फिर मेरे सिवा किसी और की हुकूमत भी है कि नहीं। मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा था कि तू लोगों के मुल्क चेक करता फिर के वहां कैसे लोग हैं, क्या हो रहा है। ये बात बता करके हुदहुद तरखान पक्षी परिंदा पशेमान होकर कहता मुझे दुख लगा उस मुल्क में जाकर। क्यों? खाने को नहीं मिला? नहीं। पीने को नहीं मिला, ये बात है? कहता नहीं नहीं। फिर तुझे दुख क्यों लगा? तू तो परिंदा है, तुझे क्या तकलीफ पहुंची? हैरान कुल बात क्या देखी, अजीब बात क्या देखी? कहता सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरा तो जिगर फट गया। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिशम्सी, मैंने उस औरत को भी और उसकी कौम को भी सजदा करते देखा सूरज को, मेरा जिगर फट गया। सूरज के पुजारी हैं, सूरज को खुदा मानते हैं, सूरज की पूजा होती देखी है, सूरज को सजदा करते देखे हैं। पक्षी कहता मुझे बुरा लगा और मेरा जिगर फट गया, मुझे तकलीफ हुई, इसीलिए तो मुझे देर लग गई सुलेमान अलैहिस्सलाम के बंदे होकर खुदा के सिवा किसी और के आगे सर झुकाए बैठे। और मुसलमानों परिंदे को बुरा लग गया, मगर तू कहता नहीं नहीं, ये भी तो अल्लाह के बनाए हुए हैं। तरखान पक्षी अच्छा, परिंदा अच्छा। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह। जितने लोग भी चोरी करते हैं, कभी किसी चोर ने अपनी चोरी को चाहे 50 बरस चोरी करते करते हो गया, उसने चोरी को इबादत कभी नहीं समझा। शराब पीते उम्र गुजर जाए, कभी शराब को इबादत नहीं कहने का।
بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا. شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں, معلومات کر کے آیا ہوں, میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں سورج کی پوجا ہو رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے. جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی, ہدہد کو بری لگی, کیڑی مکوڑوں کو بری لگی, وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے, اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے. یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا او میاں, جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا. ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا راضی دے بننے سے بہتی سانکو کیا. یہ بات نہیں, بیماری بڑھتی. اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے, چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے, تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو, کہ جی ہاں اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا, کسی اور کو سجدہ, کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا. كنت من الكاذبین. ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے, ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے, سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے, وہ کیسے گم کر دے گا. خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے, اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر, تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر, پرندوں کا بادشاہ, جنوں کا بادشاہ, ساری خلقت کا بادشاہ, زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے, یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا, لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے. میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں, مزار ولی کا ٹھیٹر, اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں, اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا تبلا سرنگی کیوں. ہدہد خط لے کر کے دوڑا ہے, اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی, جس اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے, پھینک کر بھاگ آتا.
بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے، بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. وہ سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالٹا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو. جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے. اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے. جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی. بلقیس اٹھی. عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو. بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا. سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا. میری بات ساتھ نہیں دیکھی، کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، واتونی مسلمین.
یا کہتا ہے ایک خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے، یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو، ورنہ جنگ قبول کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا، کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں۔ نحن اولو قوت واولو بأس شدید، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ بلکہ اس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں۔ ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی۔ قوم کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا۔ حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا۔ امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی۔ قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم۔ یوں لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی من تھی۔ شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں۔ ساری قوم بگڑ اٹھی، ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت۔ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو۔ بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ کہنے لگی او پاگلوں والی باتیں نہ کرو۔ جب 2 بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو 2 بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے، وجعلوا اعزة اهلها اذلة، ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے۔ کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی۔ کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے، قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل۔ وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔
عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے, دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں, اور آج ہر مرد, ہر سمجھدار آدمی دو لڑتے ہوئے کو انگلی تو مار دے گا, خبر شاباش ہی, بہرا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ, ٹھہ جاؤ, صبر کر جاؤ, اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ, پولیس والوں کو نہ کھلاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ, اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. کہنے لگی قالت الملوک اذا دخلوا قریۃ, بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں دو بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی, وہ بربادی ہو جائے. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے, پرندہ ہے, پرندہ, انسان نہیں. بی اے ایف اے پاس نہیں ہے, میٹرک مڈل پاس نہیں ہے, کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا یہ, نہ کہیں پروفیسر لگا, نہ انجینئر لگا, نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے, نہ مولوی ہے, نہ مولوی فاضل ہے, نہ عربی ہے, نہ عالم ہے, نہ عربی پڑھی, نہ فارسی پڑھی. ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو, جس طرح تمہارے یہاں اخباروں میں نہیں آیا کرتا, ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں, جھلکیاں نہیں آیا کرتی. ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی. کمڑا رہا ہے ہدہد, ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15-15 ہزار روپے تو کماتا. گھر میں آتا ہو یا نہ ہو وی سی آر ضرور چاہیے. اللہ کے ولی, تو اپنی بیٹی کو وی سی آر دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے, تیری مت ماری گئی. تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے, تم گھروں میں وی سی آر چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا, غیرت والا, حیا والا, معصوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو. ہدہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے, بڑی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہت کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے, کہ تختی منگوا لے, یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پوری اکٹھا دیکھ لیں گے. وہ ایک جن کہنے لگا جی شام کو آپ سو جائیں گے, انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے. دوسرا کہنے لگا بس. انہوں نے کہا اور کیا, کہ جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں. ایک اور جن کھڑا ہوا, وہ کہنے لگا جی ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ. ایک کہنے لگا قبل یرتد الیک طرفک, آپ پلک جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا. یہ ہو جائے جن آج کل ایک مینو لگ جاوے نا, مزہ ہی آ جانا. سارے تخت اتنے کٹھے کر لاؤ اپنی مسیطیں, سارا نو پوچھا دسو ان تا کی رائے, بندے ہو کے نہیں بندے. کہاں میرے قابو آئے جن. ویسے متھا مارنے کو دل نہیں کرتا, دل تو کئی مرتبہ کرتا کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے, کبھی اس کو پکڑوا لیا, کبھی اس کو منگوا لیا. خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے, گھر والے ہمارے پاس آئیں گے, ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو, جن ہم اتار دیں گے. وہ چڑھایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا. خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ, نہ ٹیلی فون کا بل آئے, نہ بجلی کا بل آئے. سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون. بڑا مزیدار کاروبار ہے, کوئی تکلیف نہیں, گاڑی میں نہیں چڑھنا, اشتہار نہیں چھپنا, اخبار میں نہیں آنا,
CID आकर के रिपोर्ट नहीं ले जाती, ना कोई मुखालफत करे ना कोई मुआफकत करे, बस मजे ही मजे। जिनका एक ने क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अन आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। कुरान करीम ने उस जिन की तारीफ की जिसने यूं कहा ना, पलक झपकने में लाके दे दूंगा। तुम ये ना समझना कोई मलंग जिन था। कुरान करीम ने पहले बतलाया कि वो था आलिम, इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। हजरत बिल्कीस का तख्त मंगा लिया गया, सोई हुई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठे, उठ खड़ी हुई, देखती है तो मुल्क दूसरा, हालात दूसरे। फरमाया मैं सुलेमान हूं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने मुझे तख्ते शहनशाही भी दिया है, ताज नबूवत भी दिया है। तूने उस कौम में शिरक फैला रखा है, तो शिरक क्यों करती फिरती है? कहने लगी मेरा तो इरादा पहले मुसलमान बनने का था, मैं तो बन गई, लो मुसलमान बन गई। लेकिन डंडे से मुझे खुदा ना मनवाओ, समझा करके मनवाओ, बादशाह के रोब से ना मनवाओ। आप लोग भी सोचे, अगर खुदा तमाम लोगों को मजबूर कर देता कि हर आदमी हक परस्त हो, तो वो इस पे कादिर था। जो चोरी के इरादे से चले उसके पैर तोड़ दे, जो जिना के इरादे से चले उसकी आंख फोड़ दे, इस पे कादिर है वो। जो जुल्म करे उसके तख्त को पलट दे। लेकिन अल्लाह कहता है कि फिर इम्तिहान क्या हुआ, आजमाइश क्या हुई? तो बल्कीस कहने लगी कि अल्लाह को मैं मानूंगी, मगर मुझे समझाओ भी सही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हम लोग डंडा नहीं चलाया करते, हम समझाया करते हैं। कहने लगी देखो सूरज कितना चमकीला, कितना नूर है इसमें, सारे जहान को मुनव्वर करता है। सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन खुदा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हौज बनो। दोस्तों, आप हजरात सुन रहे थे हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का बयान। कितने खूबसूरत अंदाज में हज़रत बयान फरमा रहे थे। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, हज़रत के दरजात को बुलंद फरमाए। दोस्तों, आप हज़रात ने सुना किस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, अपने वालिदैन की किस तरीक़े से खिदमत की। वालिदैन का साया जब सर से उठ गया, फिर आपकी परवरिश आपके दादा ने की, और किस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाज़ा, आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा, और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरीक़े से साथ दिया, और हलाल रिज़्क़ कमा कर खाया, भूखा रहना पसंद किया लेकिन हराम से परहेज़ किया। दोस्तों, उन्होंने अपना मकसद अल्लाह को बना लिया था, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ऐसी ही मदद की। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये बयान पसंद आया होगा। क़ारी हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं, फिर अगले बयान में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।